قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، الحمدللہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کالز کے ذریعے آپ کے مسائل لیتے ہیں، آپ کے سوال لیتے ہیں، پھر آپ کو جواب دیتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو احتیاط یہی ہے کہ ایک تو شب جمعہ کی میں فضیلت بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ جو ہے وہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وقت نکال کر سورہ یاسین کی تلاوت بھی ضرور کیا کریں، اللہ تبارک تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروگرام میں ایک نام کا اسم اعظم بھی ہوتا ہے، اگر کاپی پینسل ہوگی تو ضرور آپ انشاءاللہ لکھ پائیں گے۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو ضرور بالضرور لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کام آ سکیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خصوصی پروگرامز کی وجہ سے پروگرام روحانی دنیا آپ لائیو نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہ شیڈول کے مطابق دوسرے پروگرامز بھی لگ جاتے ہیں، جیسے ربیع النور شریف کے جو پروگرامز آپ نے ماشاءاللہ دیکھیں، مختلف پروگرامز بڑی معلومات کے ساتھ الحمدللہ۔ تو نمبر ہوں گے، اگر آپ کو کوئی کام ہوگا تو انشاءاللہ ضرور رابطہ کر سکیں گے۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے فیس بک ہے، ضرور اس پر رابطہ رکھا کریں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مقصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میرا نام اشفاق ہے۔ جی اشفاق بھائی، میں ملتان سے بول رہا ہوں۔ مسئلہ آپ کا ہے تو امی کا نام بتائیے۔ میرے بھائی کا مسئلہ ہے محمد رمضان، اور والدہ کا نام کنیزہ بی بی، اس کو سراغ سے ہوتا ڈر لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے۔ بابا جی میں اپنے بارے پوچھنا ہے۔ جی جی، آپ کا آپ کی امی کا نام آ گیا، کیا بتایا آپ نے؟ کنیزہ بی بی۔ ہاں بھائی کا بتایا میں نے۔ جی جی، تو بھائی کا اور آپ کی امی کا نام تو سیم ہی ہوگا نا؟ مسئلہ بتائیے۔ میرا نام نہیں، وہ کزن ہے نا، کزن۔ اچھا ابھی تو آپ نے بولا بھائی کا مسئلہ، چلیں اپنی امی کا نام بتائیں۔ اچھا میرا نام محمد اشفاق ہے، امی کا نام منظورہ بی بی۔ مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی میری صحت دن بہ دن وزن بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، میری صحت بہت کمزور ہوگی۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، دونوں کے لیے بتاتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ فرمائیے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، اقبال بابا۔ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں، نام بتائیے۔ جی میرے بھائیوں کا مسئلہ ہے۔ بھائیوں کے نام 2 بھائی، ابراہیم اور سلمان۔ صحیح ہے، امی کا نام؟ بختی محل۔ بختی محل۔ اور
काम नहीं है, का 4 साल हो गए का, अभी अच्छा, दोनों का 3 महीने रोजगार हो का गए। मसला है। दोनों का काम का मसला है। ठीक है, मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए इंशाल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। रब करीम आसानियाँ अता फरमाए। और लाइव प्रोग्राम में होता है ऐसा कि, मगर मैंने अर्ज़ किया था कि जब कॉल लग जाए तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर लिया करें। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं बिहाड़ी से बात कर रहा हूँ सर। जी भाईजान, अपना नाम, वालदा का नाम बता दें अगर आपका मसला है तो। जावेद अली मेरा नाम है, मेरी वालदा का नाम है सईदा खातून। ठीक है, मसला क्या है जावेद भाई? देखें, आप टेलीविज़न की आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे मसला बता दीजिए, फिर सुनते रहिएगा। सर मेरी जो बेटी है ना, वो रात को उठ के रोती बहुत है। तो 5 मिनट बाद सोने के 5 या 10 मिनट बाद रोना शुरू कर देती है। मेरी बात सुन लीजिए। बच्ची का और उसकी माँ का नाम बता दीजिए। बच्ची का नाम है जैनब जावेद। ज़ैनब की वालदा आयशा बीबी। बस ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपको बताते हैं प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम मुनीर हुसैन है और मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा। मुनीर हुसैन भाई, अम्मी का नाम भी बताइए। अम्मी का नाम है मुनीरा। मुनीरा, क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं? कपड़े का। कपड़े का। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद। जी जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अहमद भाई, टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें अपने। वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम मंजूर में ये। कोई भी काम करता हूँ, मेरा काम आगे नहीं बढ़ता। अल्लाह ताला आपके काम में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम। कहाँ मसरूफ़ है? मैं आदिल बोल रहा हूँ, गुजरात। आदिल, अम्मी का नाम बताइए। नरगिस। नरगिस भी। मसला क्या है? मसला ये काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या काम नहीं हो रहा? क्या काम कर रहे हो? काम नहीं हो रहा है, देख। अल्लाह ताला काम में बरकतें अता फरमाए। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? देखें, टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें। मैंने बारहा शुरू में इंट्रो में आपको बताया था कि जब आपकी कॉल कंट्रोल रूम को मौसूल हो जाए, उस वक्त अपने जो घर पे टीवी आप देख रहे हैं उसको बंद कर दें। जी जी इकबाल बाबा। जी, इकबाल बाबा अर्ज कर रहा हूँ। इकबाल बाबा, मैं रजिया बीबी बोल रही हूँ। वालदा का नाम मुनीर बीबी। क्या वालदा का नाम क्या है? मुनीर बीबी। मुनीर बीबी, ठीक है। मसला मेरा क्या नाम है? रजिया थी। मैं बहुत सालों से बीमार हूँ, पता नहीं किसी को आज तक पता ही नहीं चला, ना डॉक्टरों को मेरी बीमारी का, ना अल्लाह तबारक ताला डॉक्टरों आपको की शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मैं इंशाअल्लाह आपको बताता हूँ आप क्यों बीमार रहती हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन, कहाँ से? दोबारा आपके टेलीविज़न की जो आवाज़ है ना, ये बहुत तंग कर रही है। शुरू से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इंट्रो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था तमाम अपने नाजरीन से कि जब आपकी कॉल लग जाए उस वक्त तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ को फौरी तौर पे बंद कर दें ताकि हम सुकून से बात कर सकें। और दूसरा अहम मसला ये है कि जिसके लिए पूछना है, जिसके लिए इस्तिखारा आपको करवाना है, हिसाब लगवाना है, उसका नाम और वालदा का नाम ज़रूर बताएं पहले, फिर आप अपनी बात जो है ना बताते रहें, इंशाल्लाह आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। भाई के बारे में नाम बताइए। उस्मान नाम है मेरे भाई का और अम्मी का नाम है अजरा परवीन। अजरा परवीन, जी ठीक भाई, है। असल मसला में ना क्या है? उनका रिश्ता हुआ था एक जगह, तो वो टूट गया था, तो अब जो है ना वो नया कोई रिश्ता वगैरह नहीं हो रहा, तो अच्छा, शादी रिश्ता नहीं हो रहा। एक बेटा भी है, तो अल्लाह आपसे आसानी अता फरमाए। मैं ज़रूर बताता हूँ, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। रब्बे करीम अपनी रहमत फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी, कैसे हैं आप? कहाँ से? कौन? अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल बाबा, मैं मुनव्वर खान बोल रहा हूँ जड़ावाला से। जी मुनव्वर खान साहब, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए।
جی میرا مسئلہ یہ ہے، میں 20-25 سال بیمار ہوں، مطلب امی کا نام بتائیے۔ حاجرہ بی بی۔ حاجرہ بی بی۔ جی بچوں کا بھی کرنا ہے، وہ بھی 4 بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں بتاتا جی ہوں جی انشاءاللہ آپ کو پروگرام بچوں کا نام دیکھتے لکھ رہیے۔ لیں، ہاں بچوں کا نام لے لیں سر۔ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ عمیر خان، اس کی والدہ کا نام فرحانہ کوثر ہے۔ جی مریم ٹھیک، بی بی ہے، اس کا والدہ کا نام فرحانہ کوثر ہے۔ بس ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت ہو گئے۔ لائیو پروگرام ہوتا نا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسائل لینے میں ذرا وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی کالز لگ جائیں اور زیادہ مسئلے آ جائیں ہمارے پاس۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ اقبال صاحب اٹک سے حمید اللہ بات کر رہا ہوں جی۔ حمید اللہ۔ جی سر، حمید اللہ، میرے 2 بیٹے ہیں جی، عبد الباسط اور عبد العادل۔ عبد ان دونوں میں الباسط، اتفاق بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر سارا بے سکونہ ہوا ہے۔ عبد العادل اور عبد الباسط، ان کی امی کا نام کیا ہے؟ فرحت نسیم۔ فرحت نسیم۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی حمید بھائی آپ کو۔ رب کریم کرم فرمائے، آپس میں محبتیں قائم ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بابا جی میرا بھائی ہے امتیاز، امتیاز کی امی؟ امی کا نام ہے بشیرہ۔ بشیرہ، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ او بابا جی وہ نشہ وردہ صاحب کر کے 10 کی مسئلہ ہے۔ نہیں، کیا ہو گیا اس کو؟ ہاں مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ نہیں آ رہی بابا جی، ہاں سمجھ نہیں آ رہی بابا جی۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں بیمار ہے یہ؟ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، بلکہ پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ مزید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیجئے۔ کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھواؤں گا، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، ضرور لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کام آ سکیں۔ اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا ARYQTV کے نام سے میرا فیس بک ہے، اور روحانی دنیا .net میری ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی تعویذات آپ کے لیے ڈالیں ہیں، ضرور انشاءاللہ وزٹ کریں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بھی بات کر رہی ہوں اور میری امی کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ مہوش میری بہن، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، امی کا نام دوبارہ بتائیے۔ مہوش، والدہ کا نام کنیز فاطمہ۔ کنیز فاطمہ، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ 1 سال ہو گیا، شادی کی اولاد نہیں ہو رہی۔ شوہر کا نام بتائیے۔ عابد، ان کی والدہ کا نام ہے نور بھری۔ نور بھری، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں اجاز بات کر رہا ہوں خوشاب سے۔ جی اجاز بھائی۔ یہ میرا ایک بھتیجے ہے، اس کا نام محمد وقاص ہے، اس کی والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ دنوں سے عجیب و غریب کیفیت میں ہے کہ اس کا کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور کبھی کبھی وہ ذہنی طور پر بھی عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک پلیز ہے، ذرا میں اس کو بتاتا ہوں چیک کر کے انشاءاللہ تعالی۔ جی بہت اللہ تعالی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی ہم پنڈی سے۔ جی بہن، مسئلہ جن کا ہے ان کا نام، والدہ کا نام بتائیے۔ اقصی رباب اور والدہ کا نام نفیس اختر۔ اقصی رباب، اقصی رباب، ہاں جی۔ ان کی امی نسیم اختر۔ کیا بتایا؟ نفیس اختر، نفیس۔ نفیس، ہاں جی، تو نفیس اختر۔ نہیں، آپ ٹیلی ویژن کی آواز سن رہی ہو نا، اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے۔ والدہ کا نام کیا بتا رہی ہیں؟ نفیس اختر، نفیس اختر۔ نفیس اختر۔ مسئلہ کیا ہے اقصی رباب کا؟ دیکھیں، اللہ اکبر، ابھی بھی آپ نے ٹی وی کا آواز بند نہیں کیا۔ بتائیے مسئلہ تو بتائیں، مسئلہ بتائیے۔ اس کا سر اقصی کو نا بار بار پیشاب آتا ہے، 5 سال ہو گئے، ہاں جی۔
اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھیے اور جوابات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے، نمبرز بھی لکھ لیجئے گا اور اپنے سوال کے جواب میں وظائف ضرور لکھیں انشاءاللہ. بہت کرم ہوگا، رب کریم کرم فرمائے گا. اشفاق میرے بھائی، آپ نے محمد رمضان بن کنیزہ بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ اکثر رات کو ڈر جاتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرے، اور جب سونے کا ارادہ کرے تو سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد دم کرے تو اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہو جائے گا. ابراہیم بن بختی محل اور سلمان بن بختی محل کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں بھائیوں کا کاروبار نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر نظر بد ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد سلمان 181 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں اور ابراہیم 259 انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے روزگار کے معاملات اچھے ہو جائیں گے. جاوید میرے بھائی، آپ نے زینب کے متعلق پوچھا ہے کہ بہت زیادہ روتی، زینب بنت عائشہ کی بہت زیادہ روتی ہے بچی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ کافرون جب یہ بچی سو جائے تو سونے کے بعد الٹے کان میں 11 مرتبہ پڑھ کر سورہ کافرون دم کر دیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اس کی ضد بھی ختم ہو جائے گی اور رونا دھونا بھی ختم ہو جائے گا اللہ کی عطاؤں سے. منیر حسین بن منیرہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کپڑے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل آپ کے لیے بہتر ہے. رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے. محمد احمد بن منظور مائی میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا، رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کی نماز کے بعد 145 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. عادل بن نرگس میرے بھائی، آپ نے فرمایا، آپ نے بھی یہی سوال کیا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. کوشش کریں ہر نماز کے بعد 105 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت کرم ہوگا. رضیہ بنت منیرہ بی بی میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہت پرانے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. عثمان بن عذرا پروین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ ہوا تھا اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا، ایک بچہ بھی ہے، اس کے بعد رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. عثمان کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اپنے رشتے کے لیے دعا کرے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے. منور خان بن حاجرہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتے ہیں، بچے بھی بیمار ہیں. عمر اور مریم بن فرحانہ کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے تینوں کے اوپر گندے اثرات آ رہے ہیں. ایک تو خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا، یا اپنے گھر کا جو ایڈریس ہے پنجاب کا جہاں سے آپ نے کال کی تو اس کو ایڈریس واٹس اپ کر دیجئے گا میرے نمبرز پہ، انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھیج دیں گے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. پڑھنے کے لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ اثرات اچھے ہو جائیں گے. حمید میرے بھائی، آپ نے عبد الباسط اور عبد العادل
بن فرحت نسیم کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. ذہن دونوں کے نہیں بنتے، اس لیے ایسے معاملات ہیں. رب کریم کرم فرمائے. اس کی والدہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی یا چینی پہ دم کر کے دونوں کو پلائیں، انشاءاللہ محبت قائم ہو جائے گی. امتیاز بن بشیرہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ بیمار رہتے ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی بھی نظر یا جادو یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے. بیماری طبعی طور پر ہے. سورہ فاتحہ 21 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. اگلے دن عشاء تک اسی پانی کو پیتے رہیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی طبیعت اچھی ہو جائے گی. مہوش بنت کنیز فاطمہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 1 سال ہو گیا اولاد نہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. 351 مرتبہ عشاء کے بعد یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. تعویذات اولاد جو بے اولاد میرے بھائی بہن ہیں ضرور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوائیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا کا جب تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں. اور یہ اسم اعظم کا جو طریقہ ہے الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلاف نے ہمیں علم العادات کے ذریعے جو بتایا ہے کہ اس طریقے سے اسم اعظم کو نکالا جاتا ہے. تو آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے، نام ہے بنش. اور بنش کے جو اعداد ہیں، اعداد کے ابجد کے حساب سے 352. اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا ربو یا علیمو، یا ربو یا علیمو 704 مرتبہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں ہیں بنش نام کی وہ اس کو پڑھیں گی انشاءاللہ عز و جل یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا. اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں. سب سے بڑی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم ان ناموں کا ورد کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں گے. اور جو ذکر اللہ کرتا ہے گویا کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے، اور جو ذکر اللہ سے غافل ہے گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مردہ ہے. رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں زندوں میں رکھے اور خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہر اچھے نیک کے اعمال کے لیے نیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھی اچھی نیتیں کر کے پڑھا کریں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. تو مزید کالر شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں روحانی دنیا میں، اور دیکھتے ہیں وسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون؟ وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ خدیجہ بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے؟ خدیجہ. خدیجہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے؟ میرا رشتہ ہوا ہے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے. اپنی امی کا نام بتائیں، پھر لڑکے کا اور ان کی امی کا نام بتائیے. میرا نام خدیجہ اور میری امی کا نام حمیرہ. ٹھیک ہے. لڑکے کا نام؟ طیب اور اس کی امی کا نام سمیرہ. طیب بن سمیرہ. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں رمضان بات کر رہا ہوں جہانیہ سے. رمضان بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں، بارہا میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں. اب تو 20 سال ہو گئے، عمل کر لیا کریں تو مہربانی ہوگی، ہمارے اور آپ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ. جی میں رمضان بات کر رہا ہوں سر جہانیہ سے. میری والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. جی میرے بھائی، جی مسئلہ کیا ہے؟ میں جو کام کرتا ہوں نا کبھی مجھے کام میں کبھی بھی نفع نہیں ہوا. ابھی کیا کام کر رہے ہیں؟ اب میں کام کر رہا ہوں رنگ کا، جو کافی عرصے سے میں بالکل فارغ ہوں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے روزی نہیں لگتی، میرا کام نہیں لگتا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مدثر بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا.
ابو کا نام اور دادی کا نام بتائیے. جی ابو کا نام غلام جیلانی اور دادی کا نام غلام فاطمہ. غلام جیلانی بن غلام فاطمہ. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے بیٹے؟ جی ایک تو ان کی طبیعت ابو کی بہت خراب رہتی ہے اور تھکن ان کو بہت رہتی ہے. تھکن، کمزوری مطلب فیل ہوتی ہے بہت. جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ علم العادات کے ذریعے چیک کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں، وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک اللہ ہیں؟ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ اچھا محترم منور بات کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے. جی منور بھائی. میری نا جی ایک سسٹر ہے، ان شارٹ کروں، وہ نا رشتے کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں. نام بتائیے کافی بہن جگہوں کا پہ نام. دیکھا ہے، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہن کا نام. مسئلہ آ رہا ہے. بہن کا سسٹر نام. کا نام ہے نگت پروین، امی کا نام ہے زینب بی بی. نگت پروین بنت زینب. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم آسانی عطا فرمائے، نیک صالح رشتہ عطا کرے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم کرم فرمائے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، شفیق بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر. جی شفیق بھائی، امی کا نام بتائیے. میں باہر جانا چاہتا ہوں لیکن بہت پریشان ہوں. امی کا نام بتائیے، والدہ کا نام. اسرت. جی اسرت، عین سین رے سے اسرت. عین سین ریتے عشرت ہوتا ہے ویسے. عین شین ریتے عشرت. شین نہیں ہے، سین ہے. اچھا اسرت ہے. عین سین ریتے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں آپ کے باہر جانے کے لیے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی جی فرمائیے. جی حکیم عبد الباسط ہے. اقبال بابا عرض کر رہا ہوں میری بہن، آپ نے پروگرام روحانی دنیا میں کال کی ہے. حکمت اور صحت میں نے ٹی وی پہ سے دیکھ. جی چلیں اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ جی میں سر باول سے بات کر رہا ہوں. نام بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے. سر مجاہد حسین میرا نام ہے اور میرے اللہ کا نام جنت بی بی. جنت بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک خواب میں لگاتار دیکھ رہا ہوں تقریباً 8-10 دفعہ. وہ خواب یہ ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں ویرانے میں، تو جیسے ریتلا علاقہ ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے میرے بھائی مجاہد حسین کہ خواب کے لیے تو آپ کو خوابوں کی تعبیر جو پروگرام ہمارا آتا ہے نا، خواب کیا کہتے ہیں، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب پروگرامز کرتے ہیں، اس میں بتائیے گا. بہرحال علم العادات کے ذریعے جو آپ کا حساب آ رہا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. خواب کی تعبیر اس پروگرام میں نہیں بتائی جاتی، وہ دوسرا پروگرام ہے ہمارا کیو ٹی وی کا. تو خواب کیا کہتے ہیں اس میں کال کر لیجئے گا. پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں حافظ ہارون بات کر رہا ہوں لاہور سے. ہارون بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. والدہ کا نام ہے نسیم اختر. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سر اصل میں کافی عرصے سے نا میں ابھی ریسنٹلی گریجویٹ ہوا ہوں، تو یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں. 1-2 میں نے کاروبار بھی شروع کیے لیکن کامیابی نہیں ہو رہی کسی چیز میں. اچھا، کاروبار کے متعلق پوچھ رہے ہیں یا جاب وغیرہ کے حوالے سے؟ پہلے کاروبار شروع کیا تھا لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی، تو آج کل میں جاب پہ لگا ہوں. اسی کے لیے چاہ رہا ہوں کہ کوئی وظیفہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم پیارے حبیب کے صدقے اچھے اسباب آپ کے لیے بنائے. اور جوابات کی طرف چل رہے ہیں. کاپی پینسل جلدی جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے. آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں وظائف لکھنے کے لیے کاپی پینسل کی اشد ضرورت ہے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں.
تو چلتے ہیں جوابات کی طرح اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس کے متعلق کیا وظیفہ ہے۔ محمد وقاص بن نسیم اختر کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی صحت خراب ہے اور عجیب سی باتیں کرتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور نماز کے پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، بالخصوص رات کو سوتے وقت سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ اقصی رباب بنت نفیس اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی اور بار بار ان کو پیشاب کی شکایت ہوتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے مثانے کا مسئلہ ہے، کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجئے گا۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یہ آیت مبارکہ 79 40 مرتبہ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کریں عشاء کے بعد، اور اگلے دن عشاء تک اسی پانی کو پلاتے رہیں، کم ہو جائے اور ملا لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیں۔ خدیجہ بن حمیرہ اور طیب بن سمیرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ ہو گیا ہے اور رشتہ کیسا ہے؟ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ مناسب ہے، اچھا ہے، رب کریم دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ رمضان بن نذیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کوئی کام نہیں ہوتے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم کرم فرمائے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد کوشش کریں 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور اچھے اسباب بنیں گے۔ غلام جیلانی بن غلام سکینہ کے متعلق جو مدثر آپ نے کال کی کہ والد صاحب کی طبیعت اچھی نہیں رہتی، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، بے انتہا کمزوری ہو رہی ان کو، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں بھی اور اپنے اوپر بھی دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ منور میرے بھائی آپ نے نگہت پروین بنت زینب کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، رب کریم اپنی رحمت فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ، بہن کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور عشاء کے بعد 475 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کرے اپنے رشتے کے لیے، اپنے صحت کے لیے، دوسرے معاملات کے لیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی رشتہ بھی ہو جائے گا اور دوسرے معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ شفیق بن اسرت عین سین ریتے، یہ پہلی دفعہ نام آیا، بہرحال جو بتایا شفیق بھائی نے کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے سفر نہیں ہے، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور ابھی کوشش بھی نہ کریں اس لیے کہ حساب میں بہتر نہیں آ رہا، تو کر لیں آپ کی مرضی۔ یقین بہرحال آپ نے کیا ہے مشورہ، تو میں آپ کو مشورہ یہی دے رہا ہوں کہ ابھی کوشش نہ کی جائے، رب کریم کرم فرمائے، اچھے اسباب آپ کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے۔ مجاہد حسین بن فرد، میرے بھائی آپ نے مجاہد حسین بن جنت، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام کاج کے معاملات بڑے خراب ہیں، صحت بھی درست نہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد صرف 53 مرتبہ 53 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ہارون بن نسیم اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار کیے ہیں، 1-2 کام کیے اور کام کرنے میں نقصان ہوئے، ابھی فی الوقت آپ جاب کر رہے ہیں، رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اثرات، نظر بد وغیرہ یا جادو وغیرہ کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کاموں میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور سب کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام روحانی دنیا کے آخر میں
ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ پروگرام روحانی دنیا کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں، زندگی بخیر ہے، تو انشاءاللہ اگلے بدھ جمعرات ہماری ملاقات پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، یا میرے فیس بک پہ انشاءاللہ اقبال بابا ARYQ TV پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، وہاں جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ رب کریم کرم فرمائے۔ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی نظر رحمت فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اے رب کریم بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست، احباب، اساتذہ، بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔